الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا دعوة الإسلامية إقامة لا مزيد عليه. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق اللہ العظیم. یہ نعام ایسا ہی ہے جیسا ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیاتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے. لہذا مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. محترم برس و بزرگ و گزشتہ مجلس میں بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات کے اندر جو قبلے کے سلسلے کے اندر جو حکم بیان فرمایا تھا اس کو مقرر بیان فرمایا، اس کو بار بار دہرایا، اور اس کے پیچھے جو وجوہات تھی، جو حکمت تھی، وہ گزشتہ مجلس میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی تھی. اور اس کی ایک بڑی حکمت اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی آیت کے اندر بیان فرمایا تھی لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ کوئی آپ کے خلاف حجت بازی نہ کر سکے، آپ کے خلاف کوئی باتیں نہ بنا سکے. کیونکہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن تشنیع کرتے تھے اور آپ کے خلاف باتیں بناتے تھے کہ اگر یہ ملت ابراہیمی پر ہیں تو پھر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ کی طرف رخ کیوں نہیں کر رہا ہے. اور جب کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے لگے تو پھر کہنے لگے کہ اگر یہ سچے نبی ہوتے تو اپنے پہلے نبیوں کی مخالفت نہ کرتے ہیں. اس طرح سے پہلے نبی تھے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، تو یہ بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں. تو یہ لوگوں کی حجت بازیاں بند کرنے کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مقرر فرمایا تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان مل جائے اور ان کا انشراح ہو جائے کہ نہیں، یہی بس سچ ہے، حق ہے، چاہے جو کچھ بھی کہہ لیں. باتیں بنانے والے کچھ بھی باتیں بنا لیں، لیکن حق یہی ہے، سچ یہی ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي. اگر ان میں سے جو لوگ ظلم کے عادی ہو چکے ہیں، ظلم کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، وہ آپ کے خلاف باتیں بنائیں گے اور اس کو مشہور کریں گے آپ کے خلاف، تو ان کی باتوں میں آنے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. فلا تخشوہم واخشونی، مجھ سے ڈرو. ان کا خوف آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، یا ان کا ڈرنا یا ان کی نافرمانی کرنا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہاں، میری نافرمانی کرو گے آپ ضرور نقصان میں جاؤ گے، آپ کو ضرور نقصان کا برداشت کرنا پڑے گا، نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. تو فلا تخشوہم، ان سے ڈرے نہیں. آدمی کیوں ڈرتا ہے؟ تو نقصان کے لیے، کہ مجھ سے نقصان ہو جائے گا، یا میری عزت کے اوپر حملہ کیا جائے گا، یا میری جان پر حملہ کیا جائے گا، یا میرے مال پر حملہ کیا جائے گا. آدمی اس کے لیے ڈرتا ہے، آدمی خوف کھاتا ہے کہ بھائی کہیں میری جان پہ حملہ نہ ہو جائے، کہیں میری عزت پہ حملہ نہ ہو جائے، کہیں میرے مال پہ حملہ نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بغیر میری پرمیشن کے لوگ نہ آپ کی عزت پہ ڈاکہ ڈال سکتے ہیں، نہ آپ کو ذلیل کر سکتے ہیں. بغیر میری پرمیشن کے نہ آپ کے مال کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ آپ کی جان کو نقصان پہنچا سکتا. آپ کو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بخشونی، مجھ سے ڈرو. ہاں، اگر میری نافرمانی کر دی تو آپ آخرت کے انجام کے اعتبار سے ضرور ناکام ہوں گے. تو یہ اس بات میں بڑا ہمارے زندگی کے لیے ایک بڑا اصول و ضابطہ بیان کیا گیا تھا. اور اس کا آگے اور ایک بات اشارت فرمائی گئی تھی وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یہ اللہ کا ڈر کیوں ضروری ہے، اسی کو متعلق اشارت فرماتے ہیں. اور یہ جو حق بات کی پیروی کیوں کرنی ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں تاکہ میں اپنی نعمت مکمل کروں تمہارے اوپر اور تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت کرتا رہوں، سیدھا راستہ تمہیں دکھلاتا رہوں. آدمی جتنا اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے اتنا اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھلتا چلا جاتا ہے، ہدایت کا راستہ کھلتا چلا جاتا ہے. جہاں اللہ کے خوف کے ساتھ کسی اور کا خوف، کسی اور کی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، کسی اور چیز کی لالچیں شامل ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ
اللہ تعالیٰ اس کے حوالے کر دیتا ہے کہ جا اب تو جی لے جیسا تو چاہتا ہے ویسے، پھر اللہ کی طرف سے نصرت یا مدد بند ہو جاتی ہے. یہ علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے. تو یہ بڑا اس کے متعلق گزشتہ مجلس میں بھی عرض کیا گیا تھا. اس کے بعد والے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہارے سامنے ہماری آیاتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، جو تم نہیں جانتے تھے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب انداز سے اس بات کو شروع فرمایا ہے. ابھی تک جو بات چل رہی تھی وہ قبلے کے سلسلے میں بات چل رہی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا اختتام جو کرنا تھا، اس مسئلے کو جو ختم کرنا تھا، وہ اس آیت کریمہ کما ارسلنا فیکم، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس باب کو ختم کیا، اس مسئلے کو ختم کیا. کما کا جو کاف کا لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے جیسے کے معنی ہوتا ہے، جیسا کہ، جیسا کہ اسی طرح، جیسا کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے. اب جب کوئی آدمی اپنی بات کرنا ہے جیسا کہ لفظ استعمال کرتا ہے اسی طریقے سے، مطلب اس بات کا کنیکشن پہلے کہیں ہے، تبھی تو آدمی جیسا کہ کہتا ہے کہ جیسا کہ یہی بات بھی ہے. کوئی آدمی کہہ رہا تھا کہ میں نے اس سے یہ طرح کہ جیسا کہ اس نے اس طرح یہ کیا. تو جیسا کہ لفظ کا جب استعمال کیا جاتا ہے اردو زبان کے اندر، اس کا ترجمہ جو کہ اردو زبان میں کیا جاتا ہے جیسا کہ، تو اس کے بعد ہم لوگ اس کا کہیں ریلیشن اس کا ہے، کہیں کنیکٹڈ ہے، یہ اسی سے کنیکشن ہے اس کا پہلے. تو پہلی آیت اگر آیت ہم کو یاد ہو، یہ قبلے کی آیت سے پہلے ہمارا بات چل رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کی ہے، کعبہ شریف کو بلڈ کیا ہوا، اس کو بنایا ہے. کعبہ شریف کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو دعائیں کی تھی اگر آپ کو یاد ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دو دعائیں کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا. ایک تو یہ تھی کہ ہماری نسل سے کسی امت پیدا فرما دیجئے جو آپ کے مکمل فرما بردار ہو. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، آیت نمبر 128 کے اندر یہ بات گزر چکی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھی اللہ سے دعا کی تھی، اللہ سے عرض کیا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ آیت نمبر 129 میں بات گزر چکی ہے کہ اللہ ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کریں، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں اور انہیں پاکیزہ بنائیں. یہ دو باتیں گزشتہ ہم اس کو پڑھ کے آئے، اس کو سمجھ کر آئے ہیں. تو ان دو آیتوں کے اندر اللہ عزت نے یہ بات بیان کرنا شروع کیا. اسی کے ضمن کے اندر پھر یہ بات بیان کی جا رہی تھی. پھر کعبہ شریف کا ذکر آ گیا، قبلے کا ذکر آ گیا. کہ کعبہ شریف کو کیوں ذکر کیا گیا تھا بیچ میں؟ کیونکہ اللہ عزت کو یہ بات بتلانا مقصود تھی کہ حضرت ابراہیم السلام کی دعا کے نتیجے میں ہم نے امت محمدیہ کو ایک ایسی معتدل امت بنایا ہے جس کی حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی علیہ السلام. حضرت ابراہیم السلام نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا جعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اسی جو مکمل آپ کی اطاعت کرنے والی امت ہو، اور امت وسطا، درمیانی امت ہو، درمیانی امت ہو. تو اسی پایت کے اسی پار کے شروع کرنے تعالیٰ شاہ نے فرمایا تھا وجعلناک امتا وسطا، ہم نے آپ کو درمیانی امت بیان کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے سے حضرت ابراہیم السلام کی جو پہلی دعا تھی وہ اس کو بتلانا چاہتے کہ وہ دعا قبول ہو چکی ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کو یہ امت بنا دیا گیا ہے. آپ کو جس انداز کی اور جن صفات اور اوصاف کی، جن کوالٹیز کی حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اللہ یہاں سے ایک اسے امت پیدا فرما جو یہ ہو وہ جو صفات جو اوصاف بیان کیے گئے تھے، تو وہ امت آپ کو اللہ نے بنایا، یعنی امت محمدیہ کی وہ امت بنا دی گئے ہیں. ایک بات تو یہ بیان فرمائی. اور اس کے ساتھ اس کے بعد پھر اگر وہ کما ارسلنا فیکم، اور ایک اور بات میرے ذہن میں آئی، اسی سے بعد مفسرین یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اسی امت کو امت وسطہ بنانے کے اسی کی علامت میں یہ ہے کہ اللہ عزت نے ان کے ساتھ کعبہ شریف کے جو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے قبلہ قرار دیا گیا ہے، ملت ابراہیمی کی بنیاد پر، ملت ابراہیمی کی بنیاد پر، حضرت ابراہیم السلام کی ان کی ملت کی بنیاد پر اس امت کو جو کعبہ شریف از قبلہ دیا گیا ہے، وہ اس کی علامت اور نشانی کی طرف سے اس کو درمیان میں اس کا ذکر کر دیا. کعبہ شریف یہ امت اس کی طرف رخ کرے گی اور یہی امت کا قبلہ ہے، اس امت کا قبلہ یہی ہے، اس کی علامت اور نشانی کی طرف اس کو بیان کر دیا. اور پھر اب دوبارہ وہ دوسری دعا تھی کہ اللہ ان کے اندر ایک ایسا رسول بھی بھیج جو ان کا تزکیہ کرے، انہیں تعلیم دے، انہیں پاک صاف بنائے اور انہیں حکمت کی باتیں سکھائے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا اسی طریقے سے
ہم نے آپ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام اوصاف اور صفات کے ساتھ جس کی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اس دعا کو قبول کرتے ہوئے آپ کو ایز اے رسول نبی بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی طرف بھیج دیا ہے، آپ کی طرف بھیج دیا ہے۔ تو یہ جس طرح کا جو معنی یہاں پہ جو آیت ارشاد فرمائی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، تو اس سے یہ معنی مراد ہے۔ حضرت اقدس تقی صاحب داماد برکاتہ عالیہ نے اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ یہاں سے یہ دوسرا معنی جو دوسری دعا تھی اس کی تکمیل کے لیے اور اس کی قبولیت کو بتلانے کے لیے، جتلانے کے لیے اور اس کو انفارم کرنے کے لیے، حضرت ابراہیم اسلام کی ایک دعا تو امت وسطہ کا چکر، امت وسطہ کے ذیل کے اندر، اس کے ماہتاتی کے اندر قبول ہو گئی، اور دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام اوصاف اور صفات کے ساتھ آپ کی طرف بھیجنے کے ساتھ جو حضرت ابراہیم السلام کی دوسری دعا تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے۔ اس کے علاوہ مفسرین میں سے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر یہ لکھا ہے کہ اس کے اندر جو کاف کا لفظ ہے، کما سے پہلے جو کاف، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اس آیت نمبر 151 کے اندر جو کاف کا لفظ شروع میں آیا ہے، کاف، اس کا تعلق اس کے بعد والی آیت سے ہے۔ اس کے بعد والی آیت جو ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، آیت نمبر 152 جو ہے، اس کاف کا کنیکشن، اس کا تعلق سے بعد والی آیت کے اندر ہے۔ تو اب آیت کا معنی ترجمہ یہ ہوگا، اور آیت کا معنی علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے یہ اشارہ فرمایا کہ جیسا کہ ہم نے آپ کے اوپر ایک نعمت یہ کی کہ آپ کو ہم نے کعبہ شریف دیا ایز قبلہ کے، ملت ابراہیمی کی بنیاد پر آپ کو ہم نے کعبہ شریف ایز قبلے کے دیا، یہ پہلی نعمت۔ دوسری نعمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا رسول بنایا، آپ کا نبی بنایا، یہ دوسری نعمت ہے آپ کے لیے۔ کیا نعمت ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا رسول بنایا، آپ کا نبی بنایا، ہم کو ایز اے میسنجر کے، ایز اے پروفیٹ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیے گئے ہیں، جو تمام نبیوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں، سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور ساری کائنات کے اندر افضل ترین جو ذات مقدس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد، وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی افضل نہیں ہے۔ جس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں، آپ کے بعد ہیں باقی واقعوں کا مرتبہ۔ تو یہ ایک تو اس نعمت کو بتانے کہ ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں، یہ آپ پر بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان نعمتوں کے اندر ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے ذکر کا حکم دیا جا رہا ہے، ذکر اللہ کا حکم، اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ تیسری نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم کو اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کو یاد کیا کرے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ مجھے یاد رکھو، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو ایک آیت یہاں پہ جو پہلی جو آیت تھی 151 نمبر کی آیت تھی، اس کا تعلق حضرت ابراہیم السلام کی دوسری دعا کے ساتھ سلسلے میں تھا، جو حضرت ابراہیم السلام نے دعا کی تھی کہ اس امت میں سے رسول بھیجنا، جو اس دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتلا دیا کہ وہ دعا قبول کر دی گئی ہیں، دعا قبول کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، آیت نمبر 152 سورہ بقرہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد کرو، تم مجھے، اذکرکم، تو میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہ مختصر آیت کا جملہ ہے، آیت کا مختصر یہ جملہ، یہ مختصر آیت ہے، لیکن امت محمد علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اپنے انعامات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے ایک بہت اہم چیز بھی دی ہے، وہ ذکر اللہ ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ کیونکہ یہ اللہ کو یاد، اسے اگر آپ ذکر کا لفظی معنی دیکھیں، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنا، اور یاد کرنا جو کام ہے وہ زبان کا نہیں ہے، یاد کرنا وہ دل کا کام ہے۔ کسی کی یاد آتی ہے تو زبان پر نہیں آتی، وہ دل پر آتی ہے۔ ہاں، دل اس کی ترجمانی کرتی ہے، دل اس کو ظاہر کرتی ہے، اس کو بتلاتی ہے کہ فلاں چیز کی یاد آئی تھی، فلاں چیز کی یاد آئی تھی۔ تو اللہ کو یاد کرنا اس کا تعلق دل سے ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرنا، ذکر اللہ کا تعلق قلب سے ہے، کا تعلق کس سے ہے؟ قلب سے ہے، اور زبان اس کے ترجمان، اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، تو ریپرزینٹ کون کرتا ہے؟ اور زبان کرتی ہے۔ اسی لیے ابو عثمان حدیث سے کسی نے سوال کیا تھا ابو عثمان سے، کہ کسی نے شکایت کی اپنے حال کی کہ ہم اس میں لوگ بعض مطلب سمجھتے کہ اصل ذکر کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، اگر زبان سے کوئی آدمی تعلق ذکر کر رہا ہے تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا، یا اس کو کوئی فضیلت نہیں ہے، یا اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔
اسی بات کو بیان کرنے کے لیے مفسرین نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ابو عثمان سے ایک آدمی نے سوال کیا اپنے حال کی شکایت کرتے ہوئے کہ اکثر ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو دل کے اندر وہ حلاوت محسوس نہیں ہوتی، دل کے اندر وہ حلاوت محسوس نہیں ہوتی، اللہ کی یاد دل غافل ہو جاتا ہے۔ ہم بعض مرتبہ تسبیح لے کر بیٹھتے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تیسرا کلمہ ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، لیکن ذہن ہمارا کہیں اور گمراہ ہوتا ہے۔ تو ایک نے اپنے شیخ سے یہ شکایت کی، کیا میرا ذکر فائدہ دے گا مجھے؟ تو انہوں نے یہ نصیحت یہ کی کہ اللہ کا شکر ادا کر کہ تیرے جسم کے اندر سے ایک عضو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اگرچہ دل وہاں تک نہیں پہنچا، لیکن شکر اس بات پر ہے کہ ہماری زبان تو استعمال ہو رہی ہے، ہماری زبان تو، کیونکہ شیطان ان راستوں کے ذریعے سے ہم کو ذکر سے کاٹ دے گا۔ چل ذکر کرنے بیٹھ جاتا ہوں لیکن دل تو لگتا نہیں ہے، دل تو کہیں اور چلا جاتا ہے، پھر ذکر نہیں کرتا، ذکر نہیں کرتا۔ تو ہمیں دل کو یہ بات سمجھانی کہ ٹھیک ہے دل نہیں لگتا، وہ دھیمے دھیمے رفتہ رفتہ لگنا شروع ہو جائے گا، لیکن اللہ کا شکر اس بات پر ہے کہ میرے جسم، میری باڈی کے پارٹس میں سے، اس کے اعضاء میں سے ایک عضو اس کی عبادت کے اندر مشغول ہے، اس کی عبادت کے اندر مشغول ہے۔ تو یہ ایک بات، بہت بڑی بات اس کو بیان فرمائی تھی، اور اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات، اللہ کی اطاعت کرنا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اس کے متعلق بیان فرماتا اطاعت احکام کے ساتھ یاد کرو، یعنی اس کو سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا اپنی تفسیر کے اندر کہ سعید ابن جبیر یہ اشارہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے اطاعت احکام، اللہ کے جو احکام دیے گئے اس کی اطاعت کے ساتھ اللہ کو یاد کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تو میں آپ کو مغفرت اور ثواب کے ساتھ یاد کروں گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد کرو، مطلب یہ کہ میرے احکام کی اطاعت کرو، میرے کمانڈس اور میرے آرڈر کو فالو کرو، تو میں اذکرکم، تو میں تم کو مغفرت اور ثواب کے ساتھ یاد کروں گا۔ تو اس آیت کا ایک معنی تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سعید ابن زبیر یہ اشارہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اللہ کے احکام، یعنی ہماری زندگی کے جو اللہ نے احکامات دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بہت کامن چیز ہے، اگر آدمی کا اللہ کا خوف اور اللہ کا دھیان اور اللہ کی توجہ اور اللہ کا ڈر آدمی کے دلوں میں بستا ہے، تو پھر آدمی کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اور اللہ کی اطاعت دلوں میں نہیں ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کا حق دبا لے ہے، اس سے کوئی احساس نہیں ہے، اس کا ناانصافی ہو جائے اس سے کوئی احساس نہیں ہے، جھوٹ ہو جائے، ظلم ہو جائے اس سے کوئی احساس نہیں ہے، کوئی احساس نہیں۔ تو جتنے بھی گناہ کے کام جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل ہونے کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہونے کی بنیاد پر۔ اس لیے انسان کی زندگی سنوارنے کا بہترین دستور العمل ہے، انسان کی زندگی سنوارنے کے لیے بہترین دستور العمل ہے، اس چھوٹی سی آیت پر عمل کر لے۔ وہ کیا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ میں اللہ کی یاد رکھیں، اللہ کو یاد رکھیں۔ اور اس کو یاد کسے رکھنا ہے؟ اللہ کو یاد کسے رکھنا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ اس کے اگلی والی آیت کے اگلے حصے کے اندر بیان فرماتے ہیں، وہاں تک ہم جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ ہمیں سمجھنی ہے کہ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو اس کو اشارہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے احکامات کو فالو کرتے ہوئے، اور انہوں نے بڑی اچھی سمجھنے کی بات اشارہ فرمائی ہے، وہ اشارہ فرماتے ساتھ میں قال سعید بن جبیر وقال ايضا الذکر طاعت اللہ، ذکر اللہ کی اطاعت ہے، فمن لم يطعه لم يذکرہ، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرتا۔ وَإِنْ أَكْثَرَ التَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ، اگرچہ اس کی تسبیحات زیادہ ہوں یا اس کو تکبیرات زیادہ ہوں، یعنی ایک اچھے، اگرچہ اس کے نیک اعمال زیادہ ہوں، وہ زیادہ نیک اعمال کرنے والا ہے، لیکن اگر اللہ کی اطاعت زندگی میں نہیں ہے، اللہ کی اطاعت زندگی میں نہیں ہے، تو وہ صحیح معنی کے اندر اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہے، صحیح معنی میں اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے اسی کے حوالے سے انہوں نے ایک روایت بھی نقل فرمائی ہے، من اطاع اللہ فقد ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ وَإِنْ أَقَلَّ صَلَاتَهُ وَصَوْمَهُ وَصَنِعَهُ لِلْخَيْرِ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے، اگرچہ اس کی نمازوں کی تعداد کم ہو، اس کے روزوں کی تعداد کم ہو، اس کے نیک اعمال کی تعداد کم ہو، لیکن اس کی زندگی کے اندر اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرمانبرداری ہے، تو وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے، وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے، یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے۔
پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں ومن عصى اللہ فقد نسی اللہ، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی گویا کہ وہ اللہ کو بھول چکا، اس نے اللہ کو بھلا دیا۔ جس نے اللہ کے احکامات کو اگنور کر دیا، اللہ کے احکامات کو سائڈ کر دیا، نا انصافی کا اپنا پیشہ بنایا، یا اپنی کسی لالچ کو پورا کرنے کے لیے انصاف اور حق کا تقاضا چھوڑ دیا، کبھی جھوٹ سے کام چلا لیا، کبھی غداری سے کام چلا لیا، کبھی دھوکے بازی سے کام چلا لیا، اور کبھی اس طرح کی چیزوں سے اپنے کام کو چلا لیا، اپنے آپ کو چلا لیا، تو ارشاد فرماتے فقد نسی اللہ، تو وہ اللہ کو جو بھول چکا ہے، وَإِن كَثَّرَ صَلَاتَهُ وَصَوْمَهُ وَصَنِعَهُ لِلْخَيْرِ، اگرچہ اس نے بہت زیادہ نمازیں پڑھی ہوں، بہت روزے رکھے ہوں، اس نے بہت سارے خیر کے کام کیے ہوں، لیکن وہ اللہ کو بھولنے والا ہے، کہ جس کی زندگی میں اللہ کی اطاعت نہیں ہے، اللہ کی فرمانبرداری نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑی ہماری زندگی کے لیے سبق ہے، میرے اور آپ کی زندگی کے لیے سبق ہے کہ اللہ کو یاد کرنا اس اعتبار سے کہ اللہ کے احکامات سارے ہمارے زندگی کے اندر پورے ہو رہے ہوں، اللہ کے احکامات سارے ہمارے زندگی کے اندر پورے ہو رہے ہوں، اس طرح اللہ کو یاد کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے روایتوں میں آتا ہے کہ علماء کتابوں کے اندر نقل فرمایا، حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، حضرت شیخ نے فضائل اعمال کے اندر شاید اس کو نقل فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی یاد جب آدمی کے دل میں بس جاتی ہے تو وہ ہر چیزوں سے کٹ جاتا ہے، دنیا کی تمام دوسری چیزوں سے تک جاتا ہے۔ جب آدمی اللہ کی یاد اس لیول تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں سے کٹ جائے، اسے فرق نہیں پڑتا کسی کی تعریف کرنے سے، کسی کے ذلیل کرنے سے، کسی کے رسوا کرنے سے، یا کسی کی عزت کرنے سے، کسی کی چاپلوسی کرنے سے، کسی کے اوپر اٹھانے سے، اسے فرق نہیں پڑتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سب طرف سے، ہر سمت سے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہ جب اللہ کو یاد رکھ کر، اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس لیول تک پہنچ جائے کہ اسے دنیا کی کوئی چیز کی پھر اسے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی تعریف کر رہا ہے، کون اس کو ذلیل کر رہا ہے، کون انہیں رسوا کر رہا ہے، کون انہیں چھوٹ نیچا دکھا رہا ہے، کون انہیں ذلیل کر رہا ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی طرف سے اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ انسان کا کوئی عمل اس کو خدا تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے میں ذکر اللہ کے برابر نہیں ہے، یعنی ذکر اللہ جو ہے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز ہے۔ اللہ کو یاد کرنا یہ سب سے زیادہ آدمی کو اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز ہے۔ اس لیے ہمارے علماء کرام اکثر ہی فرماتے رہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے شیوخ سے بیعت ہیں، جو اپنے کسی شیخ سے بیعت ہیں، کسی عالم دین سے ان کا تعلق وابستہ ہے، تو وہ ان کی جو بتائی ہوئی تسبیحات اس کی پابندی کریں، اس کی پابندی کریں، انہوں نے 13 تسبیحات ہے، جو 14 تسبیحات ہے، ذکر ظاہری ہو ان کی پابندی کریں، اور جو نہیں ہے تو وہ صبح و شام 3 تسبیحات کی پابندی کریں، صبح و شام، صبح اشراق کے بعد کر لیں یا عصر کے بعد کر لیں، یا جب بھی موقع مل جائے تو دن میں کم از کم صبح جو ہے وہ صبح کے وقت اور شام کے وقت 100 مرتبہ استغفار کریں، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں، 100 مرتبہ استغفار کریں، اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، صبح پڑھ لے 100 مرتبہ، صبح شام کو 100 مرتبہ پڑھ لے۔ یہ اللہ کا ذکر کو یاد کرنے والی چیزیں ہیں، اللہ کو یاد رکھنے والی چیزیں ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یاد رہتا ہے۔ اگر اللہ کو یاد کرنا ہماری زبان چھوڑ دے گی، ہماری فطرت اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دے گی، تو پھر ہماری طبیعت ظلم کی عادی ہو جائے گی، ہماری طبیعت گناہوں کی عادی ہو جائے گی، ہماری طبیعت اللہ کی نافرمانیوں کی عادی ہو جائے گی، اس کی طرف بڑھنے والی بن جائے گی۔ اور اسی بات کو، اور سب سے پہلی جو چیز لگتی ہے جس کے دلوں کے اندر اللہ کی یاد نکل جاتی ہے، سب سے پہلے آپ اس کو دیکھو، ناشکرا ہو جائے گا، وہ ناشکرا ہو جائے گا، وہ کسی چیز سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا، اس کو اطمینان نہیں ہوگا، اس کو اطمینان نہیں ہوگا کہ نہیں، ابھی کچھ انکمپلیٹ محسوس ہوگا کہ ابھی لائف انکمپلیٹ ہے، ابھی کچھ کمپلیٹ نہیں ہو، کچھ اچیو کرنا ہے جو دنیا کے اعتبار سے، اس کو سیٹسفیکشن نہیں ملے گا۔ اور جس کے علماء کتابوں کے اندر لکھا ہے، اور جس کے دل کے اندر اللہ کی یاد بیٹھ جاتی ہے تو وہ تھوڑے سے کے اوپر بھی راضی ہو جاتا ہے، تھوڑے سے کے اوپر بھی قناعت جس کو کہا جاتا ہے، قناعت کا استعمال کیا گیا ہے، اس کو تھوڑے سے اوپر بھی راضی ہوتا ہے، بس اتنا کافی ہے میرے لیے، جس اللہ نے مجھے آج دیا ہے وہ کل بھی دے دے گا، جب اللہ کی یاد دلوں میں بیٹھ جاتی ہیں۔ تو اسی بات کو مفسرین شاہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں شاہ فرمایا فَذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اور ایک بات ذہن میں آ گئی، میں آپ کو عرض کر دوں، اس کے متعلق ایک روایت بھی ہے صحیح مسلم شریف کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب میرا بندہ اکیلے میں مجھے یاد کرتا ہے، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي إِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي۔ جب میرا کوئی بندہ مجھے اپنے نفس میں، اپنے دل میں یاد کرتا ہے، تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
جب میرا کوئی بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرُونِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئِهِمْ خَيْرٌ مِّنْهُمْ. اگر کوئی مجھے کوئی مجلس میں تذکرہ کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، فرشتوں کی مجلس کے اندر. وَإِن تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا. اب جب کوئی بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ذرا بڑھتا ہوں، ایک ذرا مجھ سے قریب جاتا ہوں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہے. ہمیں اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں ہر سیکنڈ اللہ کی ضرورت ہے. اللہ کے ہمارے جیسے سینکڑوں بندے حضرت آدم سے آئے اور قیامت تک آنے والے ہیں. اور میری کیا حوقیت اور میری کیا حیثیت ہے اللہ کے نزدیک، میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت ہے. علماء کرام نے کتابوں نے لکھا ہے بخاری شریف کے اندر جب وہ روایت بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ عزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر پوری رات اللہ کے سامنے دعا میں گزار دی. اگلے دن بدر کی جنگ ہونے والی تھی، بدر کے موقع پر بدر کی جنگ ہونے والی تھی، اور اس کی اگلی رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات دعا کرنے گزار دی. اور ایسے روئے کہ آپ کے جسم کا کپڑا گر چکا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضور کو تلاش کیا، نظر نہیں آئے، تو میں ان کے حجرے میں گیا، بدر کے میدان کی بات کر رہا ہوں، تو دیکھا کہ حضور اپنے گھٹنوں پہ کھڑے اور ہاتھ اسے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، اور آپ کے جسم کا جو کپڑا تھا وہ کپڑا گر چکا ہے. اب آپ کا اوپر کا جسم جو ہے وہ کھل چکا ہے. وہ کون دعا کر رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی لڑائی شروع ہونے والی ہے، پوری رات دعا میں گزاری ہے. اور علماء نے اس موقع پر بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب کہ اللہ عزت آلریڈی حضور کو وعدہ کر چکا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا. کہ اللہ وعدہ خلافی کرنے والے تھے؟ اللہ وعدہ کر چکے تھے کہ میں آپ کی مدد کروں گا، تو کیا اللہ کے رسول کو اللہ کے وعدے پر بھروسہ نہیں تھا؟ تو پھر کیوں پوری رات گزاری، پوری رات کیوں دعا میں گزاری؟ اللہ کی طرف سے وعدہ مل چکا ہے کہ ہاں میں آپ کی مدد کروں گا، اس کے باوجود پوری رات دعا کے اندر گزارے. محدثین نے بڑا عجیب نقطہ بیان فرمایا ہے. حضور اس لیے دعا کر رہے تھے کہ حضور کو اللہ کی بے نیازی یاد آ گئی تھی. اللہ کی بے نیازی مطلب کہ اللہ کو محمد کی نعوذ باللہ ضرورت، اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کے امت کی ضرورت ہے اپنے دین کو پھیلانے کی. اللہ بے نیاز ذات ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اللہ کی اس شان بے نیازی کو یاد کر کر اللہ کے رسول نے پوری رات دعا میں گزار دی، پوری رات دعا میں گزار دی. حالانکہ ان کے پاس تو یہ وعدہ ہو چکا تھا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن اللہ کی شان بے نیازی حضور کو یاد آ گئی. اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو میری ضرورت نہیں ہے، نہ ہمارے ان لوگوں کی ضرورت ہے. تو اس بات کو یاد کرتے ہوئے تو ہم سوچیں ہمیں اللہ کو یاد کرنے کی کتنی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو. ہماری کیا حیثیت ہے؟ جب اللہ کے رسول یہ سوچ سکتے اپنے بارے کے اندر تو ہماری کیا حیثیت اوقات ہیں. تو اسی آیت کریمہ کا اللہ تعالیٰ شرف بات کرو نہیں یاد کرو، آپ مجھے یاد کریں میں آپ کو یاد کروں گا. اور اس کا آگے ایک طریقہ بیان فرمایا، کیسے یاد کریں گے؟ اشکروا لی ولا تکفرون، تو میری نعمتوں کا شکر گزار بنے. یہ ایک اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ، آسان طریقہ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے کیسے یاد کرو گے؟ کہ میری نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہوئے، ناشکری نہ ہو جائے. اور اللہ کو جو یاد نہ کرنے والے لوگ ہیں وہ سب سے پہلے اللہ کی ناشکری کرتے ہیں اور نعمتوں کو شکر گزاری نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری جو نعمتیں ہمارے پاس صحت کے عنوان سے ہو، ہماری صحت اللہ نے دی ہے، آنکھوں کی سلامتی، کانوں کی سلامتی، ہمارے اطراف میں جو چیزیں ہیں جان کی، مال کی، بیوی بچوں کی شکل کے اندر ہو، یا گربا کی شکل کے اندر ہو، گاڑی کی شکل میں ہو، یا جن شکلوں کے اندر جو اللہ کی نعمتیں ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ میں اس کا مستحق نہیں تھا، میں اس کا حقدار نہیں تھا، آپ نے بغیر حقدار ہونے کے اپنے فضل سے دیا ہے مجھے. میں اس کا حقدار نہیں تھا ان چیزوں کے، میں ان چیزوں کا لائق نہیں تھا کہ آپ مجھے مسجد میں بلائیں، آپ نے اپنے فضل سے مجھے مسجد میں بلایا. میں اس لائق نہیں تھا کہ آپ مجھے یہ نعمت دیں، آپ نے اپنے فضل سے مجھے نعمت دی ہے. یہ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور یہ اللہ کو یاد کرنا ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے. اس طرح تعالیٰ ایک اور موقع بھی شاید فرماتے ہیں اگر آپ میرے نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور ناشکری کرو گے تو نعمتیں ختم کر دی جائے گی. اللہ تعالیٰ کہنے سے رسان عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت اہم ضروری باتیں ہمارے زندگیوں کے لیے دستور العمل بنا سکتے ہیں، ہماری زندگیاں پوری سنور سکتی ہیں، ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں اگر ان چیزوں کو سمجھ لیں، اللہ کی یاد کو دلوں میں بٹھا لیں، اور اللہ کی یاد کے ذریعے اللہ ایسا دلوں میں بیٹھ جائے کہ ہماری آنکھ جب کوئی گناہ کرنے اٹھے تو فوراً اللہ کا تصور آ جائے کہ نہیں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. کبھی کوئی سوشل میڈیا پر کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے، اسکرولنگ ہو رہا ہے، کبھی نیٹ فلکس کھول دیا، کبھی امیزون پرائم کھول دیا، کبھی یوٹیوب کی اس طرح کوئی چیزیں کوئی گہمرہ پر نگاہیں پڑے، فوراً اللہ یاد آ جائے کہ نہیں اللہ ہے. یہ اللہ کو یاد کرنا کہتے ہیں. کوئی ایسی بات سن لی، کسی غیبت کرنا، کسی اس طرح کی، فوراً اللہ یاد آ جائے.
کسی کو کچھ بولنے کا دل کر دیا کہ میں اس کے بارے میں کچھ غلط بول دوں، کچھ کر دوں، فوراً اللہ یاد آ جائے، اپنے آپ کو وہاں بچا لے. یہ کہتے ہیں اللہ کی یاد، اس کو کہتے ہیں اللہ کی یاد. اور اس پر کیا ملتا ہے کہ اللہ ہمیں یاد کرتا ہے. ہماری حیثیت گندے پانی کے ناپاک کیڑے سے بدتر ہے، اور وہ اللہ ہمیں یاد کرتا ہے اپنی مجلسوں کے اندر ہمارے سو کے لیے. اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہیں؟ یہ جب کسی کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اس کا پیار اور اس کی چیزیں جب اتر جاتی ہیں نا، وہ اس بات کو محسوس کر سکتا ہے کہ میرا رب میرا ذکر کر رہا ہے، میرا رب میرا ذکر کر رہا ہے. صحابہ کے ساتھ یہ ہوا ہے. اپنی بات کو لمبا مختصر کرنے کے ساتھ اس بات کو پھر کبھی کسی مجلس میں انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.